کار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا کہو قلم تیرے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں تلاوت کے لیے استاد صاحب قاری اقبال صاحب کے صاحبزادے محمد احسان سعیدی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ہر فن مولا نے اور قاریاں دے بال ہونے یار ہر فن مولانا ہونے کتے لکھو ہے نعرہ تکبیر بولو یار نعرہ تکبیر۔ اللہ سید جنہاں نو ہاتھ دیتے ہاتھ چاہن کی توفیق دے، نام ہی تیرا ہے ہاتھ بھی تو دیتے، نعرہ تکبیر۔ اے رب دا شکر ادا کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محفل میلاد الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ للصدق والصفاء۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے بھائی حاجی عبدالوحید صاحب اور میرے محترم مستری محمد احمد نواز صاحب اور قاری عبدالکریم صاحب جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجا کر مجھے اور آپ سب کو اور ان علماء کو یہاں جمع کیا۔ وجہ کیا ہے کہ آمینہ کے لال حضور تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں ابا جی قبلہ کے حکم کے مطابق سبق سنانے لگا ہوں۔ ذرا غور کرنا ہے، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ڈن مار کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ نے تخلیق ارتقاء و انقلاب اور جدت کے ان گنت گلشن آباد کیے۔ اس بے مثل و بے مثال ہستی کی آمد نے خالق کے کن سے ادا ہونے والے لفظ کن کی اہمیت و جامعیت اور منوعیت و ارباب عالم کو متعارف کروایا۔ سامعین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت کوثر ہیں، وہ کائنات کے رہنما اور رہبر، مالک و بحر و بحر ہیں، خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، سمک و سماک کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکان کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشتوں کے نبی ہیں، وہ عرشوں کے
کے نبی ہیں، وہ فرشوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں، اور دو جہاں کا مالک کہتے ہیں کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ توجہ ایک ہی جگہ ہے، خالق مخلوق کی توجہ بھی ایک جگہ، دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، داروغہ جہنم کہتے ہیں میرا نبی، ردوان جنت پکارتی ہے میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سخن ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی، دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ جب عبادت کا وقت آیا فرمایا عبادت کرو میں توفیق دوں گا، جب نبی پاک کی محبت کا مقام آیا تو فرمایا تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا۔ اگر کافر، رجسٹرڈ کافر، پکا بے دین کافر، تبت یدا ابی لہب و تب کا تاجدار، یہ تاج ملا ہے اس کو جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا کافر، اگر ایک دن خوشی منائے اسے بھی ایک ہفتہ آرام مل جائے، اگر رسول اللہ کا غلام خوشی منائے اسے تو ابدی خوشی ملنی چاہیے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کے لمحات قریب آئے تو صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی حسرت و یاس کی طریقوں میں اور ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا، ایسا قلود ملود مسعود ہوا کہ جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمجھی تو تیرا نام لے کے رہ گئی۔ آخری حدیث پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، صحابہ کرام حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اجلسکم، صحابہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، جلسنا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اور ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا بھی کا آپ کو عطا کر کے۔ حضور آپ مل گئے، ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین یمن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے دین ملا، اس لیے ہم رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، بات اکثر سی ہے، آپ کہیں گے ہم محفل میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، میرے آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم حال اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر نکل کر تو دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں
فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے، اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا اور ہمیں یہ وقت ملا۔ رب تعالی ہم سب کو اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ان لوگوں کو کہ جو حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے، نام وارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو آنے والوں کو 7 مبارکیں دی ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری پیغام عرض کرنے لگا ہوں، ملک کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، حدوں کو توڑا جا رہا ہے، قادیانی ٹولہ پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور ملک سخت مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کاشف ناک پکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے حضور کی آمد خوشیاں منا لیں، سمجھے حق ادا کر لیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے کائنات کے اس محبوب کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچے، ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں اور وقت قادیانیوں پر رشتہ داری ہو جائے۔ ہماری للکار اپنے حبیب کی جانشینی میں ہو، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم آگے بڑھتا رہے کہ فرد ہمیں پکار رہا ہے، ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلے۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی میں موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم اگرچہ چل رہا ہے، پوچھا ہو بازاروں میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے، ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں نور قرآن پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے۔ ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک ظالم سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لا دین اور کافر فوجوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، سب مغرب کے یاروں کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کائنات کے اس محبوب کا پیغام سنا کر دم لیں گے، ہم کربل کے اس قاری کا قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ وما علیہ حضرت مختصر وقت میں آپ نے بڑا جامع اور مدلل بیان فرمایا، اللہ پاک عمر دراز فرمائے، مزید استقامت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آئیے حضرات گرامی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے وہ ہستی کو پیش کرنے لگا ہوں۔ عمر چھوٹی ہے، بولو یار، عمر چھوٹی ہے، قرآن